الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات ذی وقار پیارے بھائیوں، سفید مالا والے میرے پیارے بزرگوں،
پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی ماؤں اسلامی بہنوں، اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ اللہ کریم نے ایسے گئے گزرے دور اندر بھی میرے تمہاروں کو اپنے گھر کا شوق نصیب فرمایا۔ اللہ نے اپنے گھر اندر تمہارے دل توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور پہلے بھی عرض کرتا رہتا، آج پھر میں عرض کروں گا کہ خوش قسمت لوگ ہو کہ اللہ نے گھر اندر بیٹھے ہوئے اپنے گھر اندر بندہ ہر کسی کو نہیں بلاتا، صرف انہوں بلاتا ہے جنہیں نام پیار ہوئے گا، جنہیں نام محبت ہوئے گی۔ اللہ کو تمہارے نام پیار ہے کہ تو ہمیں اپنے گھر اندر بلایا۔ کیسی پیاری بات یاد آئی، خلیفہ ہارون الرشید اسلامی تاریخ کے بہت مشہور قرآن گزرے ہیں۔ خلیفہ رات ادھی رات کا وقت انہاں دی لونڈی انہاں دی خادمہ تہجد واسطے اٹھی۔ تہجد واسطے اٹھی، نماز ادا کی تھی۔ نماز ادا کی تھی اور بعد اندر دعا کر رہی ہے، اور یہ بھی قسمت والے کو اللہ گھڑیاں نصیب فرمانے نے تہجد وقت بھر دیا۔ دعا کر رہی، پھر بڑھا رہی ہے، خلیفہ ہارون الرشید کی آنکھ کھل گئی۔ سنیا کہ لونڈی کی کہہ رہی ہے، دعا کردیا کہ اللہ جڑے پیار تینوں میرے نال پی گئے نے، جڑے پیار پاس کے نال ہو کرنا، اللہ جڑے پیار تینوں میرے نال، میں اس پیار کا واسطہ دے کے کہتی ہے کہ اللہ میری فلاں پریشانی دور کر دے۔ دعا کر رہے، صبح ہوئی، خلیفہ نے اپنی لونڈی کو اپنے کول بلایا دربار کے اندر، کہنے لگا تو بڑی پاگل قسم کی عورت ہے، بڑی جاہل قسم کی احمق قسم کی عورت ہے، تینوں ادب آداب کا پتہ نہیں کہ اتنے بڑے شہنشاہ کا کیویں گل کری دی ہے، تینوں اللہ نال بات کرنا سلیقہ ہی نہیں آیا۔ یہ کہنے کی بادشاہ سلامت کی ہویا، کی میرے کو بے ادبی ہوئی، گستاخی ہوئی؟ کہنے لگا تو کہہ رہی سے کہ اللہ جڑے پیار تینوں میرے نال پی گئے نے، میں اس پیار کا واسطہ دے کے کہنی ہے کہ میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے۔ تینوں پتہ ہے کہ تینوں تیرے نال میرے رب نوں پیار ہے، تینوں کئی گارنٹی دے دوں، کی شورٹی دے دوں، تینوں کہنا چاہیے سی کہ اللہ جڑے پیار مینوں تیرے نال نے، جڑے پیار مینوں تیرے نال نے، میں اس پیار کی وجہ تو دعا کر رہی ہوں۔ یہ بھی بڑی سیانی سی لونڈی، سمجھ آئی بات کی؟ جو خلیفہ نے کہی، دو لونڈی کے بعد آپ کو جواب دیتا، یہ لونڈی بڑی سیانی سی، کہنے لگی بادشاہ سلامت، یہ خلیفہ جی اگر میرے اختیار اندر، اگر میرے بس اندر کسی نو خلیفہ نامزد کرنا ہوتا، کسی نو حکومت دینا میرے اختیار اندر ہوتا، تیرے بلکہ جاہل کو کبھی بھی میں حکومت نہ دیتی، کبھی بھی خلافت نامزد نہ کرتی۔ یہ بھی حوصلے والا سی، ہارون الرشید بھی حوصلے والے۔ آج کا جو حکمران ہے کوئی بات کر کے دیکھ لو، عورت جناب ادارے عام کے ایجنسی عام کے اٹھا کے لے جان گیا تو بات تو کتنی حکمران کے خلاف، لیکن یہ سامنے بالمشافہ کہہ رہی ہے کہ تیرے جیسے احمق کو میں کبھی خلیفہ نامزد نہ کرتی۔ یہ پیرا تھلوں زمین نکل گئی کہ بھری محفل بھریا دربار، یہ میری لونڈی نے کتنی بڑی بات مینوں کر دیتی۔ کہنے لگا ہاں کیویں؟ تو اپنے دلائل پیش کر،
کہ میں محمد کا کہ بے وقوفا کہتے کہ اس تو بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے. دیکھے نا تو نہیں سنتا، دنیا بھی سو گئی، ساری مخلوق سو گئی. اللہ نے میرے نال پیار سی تے اللہ نے مینوں اٹھا کے اپنے سامنے سجدے تے پایا ہے. اللہ نے میرے نال محبت سی تے اللہ نے مینوں کہا کہ چل اٹھ میری بندی میرے سامنے ذرا رو کے دکھا. ورنہ کوئی انسان ہے، وہ بھی ہمارے سارے انسان ہیں، تینوں توفیق نہیں ملی، انہوں توفیق نہیں ملی، فلاں توفیق نہیں ملی. اگر اللہ نے مینوں اٹھایا تو سجدے تے کھڑا کیتا کہ اللہ کا میرے نال پیار سی. سبحان اللہ، یہ خوش قسمت ہو کہ اللہ کا تہاڈے نال پیار ہے، اللہ کی تہاڈا محبت ہے کہ تسی اللہ نے گھر آئے ہو. ایک آدمی پیسیاں والا، دولتاں والا، بے پیسے سے کمار کے اندر اپنے ملازم کو نال لیا، چلا گیا منڈی کے اندر سودا سکتا لینے واسطے. سودا وغیرہ لیا، واپس آ رہے تھے، اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. ملازم کہتے ہیں سرکار یہ سب میرے چوبی صاحب، میاں صاحب، یہ سیٹھ صاحب، اذان کی آواز آ رہی ہے، اگر اجازت دیو تو میں نماز نہ پڑھ لگا. میں نماز نہ پڑھ گا، میں نے کہا پڑھ لیا یار، چل کوئی گل نہیں، کتنے کام میں پڑھیا. ملازم آیا مسجد کے اندر، وضو کیتا، سنتاں ادا کیتیاں، نماز پڑھنے لگ گیا. کوئی دل ہوتا زیادہ لگ گیا نماز کے اندر کہ 2 منٹ زیادہ لگ گئے یا 5 منٹ زیادہ لگ گئے. یہ سیٹھ کو اندر آگ کی توفیق نہیں ہوئی. سیٹھ صاحب باہر کھڑے کے سگریٹ کھایا ہوا، بس وقت گزاری واسطے باہر ہی کھڑا ہے، بس بار بار گھڑی کے ٹائم دیکھ رہا ہے. 10 منٹ ہو گئے، 15 منٹ ہو گئے، کھڑے کیڑی چیز سے تو پڑھ لیا اندر. دوسرے سال لال پیلا ہو رہا ہے، ایک سگریٹ پیتا ختم ہو گیا، دوسرا لگا لیا وہ بھی ختم ہو گیا، تیسرا لگا لیا، دوسرا چڑھی جا رہا ہے. آخر کار رہا نہ گیا، بول ہی گیا، کہتا باہر دفاع ہو جا، باہر آ جا. ہوں تینوں کیڑی شہر جڑی باہر نہیں آن دے رہی، تینوں کیڑی چیز باہر نہیں آن دے رہی. یہ اندروں بولیا، کہتا سیٹھ صاحب جیڑی ذات تمہارے اندر آگ نہیں آن دے رہی ہو تو باہر نہیں جا دے رہی. اللہ اکبر، توفیق اللہ کو ملتی ہے. ورنہ دیر کے اندر، لاہور کے اندر، پورے پاکستان کے اندر اتنی مخلوق آباد، اسلامی ملک ہے، مسلمان ملک ہے، لیکن مساجد کی حالت دیکھ لو. اگر آج اعلان ہو جائے، معاف کرنا میرے بھائیوں، مسلمان آج کلمہ پڑھنے والے لیکن اسلام تو بڑے دور، آج اعلان ہو جائے کہ جی سینما گھر کھول دیتے گئے، تھیٹر کھول دیتے گئے، اور جناب شراب خانے، جوے خانے، کلب وغیرہ کھول دیتے گئے، میں یقین نہ کہہ سکتا کہ پیر رکھنے کو جگہ نہ ملے، پیر رکھنے کو جگہ نہ ملے. اللہ اکبر. تمہارے ہیر اندر ہی اگر اعلان ہو جائے کہ جناب آج رات کو 8 بجے فلاں جگہ سے نصیبوں آ کے گانے گائے گی، عورت باہر آ کے چپڑا کھڑکائے گا، کہ میرا گھر 6 بجے سارے پہنچے ہوں گے، یا 8 بجے سے پہلے پہلے رش بڑا پہ جانا ہے، راشن بڑا پہ جانا ہے. تو مسجد اندر آن واسطے ساری حالت کیا ہے؟ پھر اسی کہتے ہیں کہ کورونا کیوں آ گیا، پھر اسی کہتے ہیں کہ تکلیفاں کیوں آ رہی ہیں. آئے وہ مسلمان کدھر گئے جنہوں نے اذان کی آواز آتی سی تڑپ لگ جاتی سی. صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک استاد کا تذکرہ کیتا ہے. انہوں نے شیخ سن، استاد سن، انہوں کو حدیثہ نقل فرمائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. انہوں کا نام سی ابراہیم صاحب، ابراہیم صاحب محدث کا نام سی. محدث بھی سن، حدیثہ بھی بیان کرتے سن، دار سدار سن، سداریاں کا کام کرتے سن. اور یہ بات یاد رکھنا میرے بھائیوں کہ عالم دین کو چاہیے کہ نہ کوئی فرق بھی کرے، صرف مسجد صرف کے نہ رہے. جناب القاسم حبیب اللہ اسی لوگوں کو حدیثہ پڑھ کے سنانے ہیں، لیکن آپ بس جناب اللہ باہر حال یہ بات بڑی دور نکل جائے گی اگر بات چھیڑ دی جائے. یہ سناب کا کام کرتے سن.
حدیث بہت بڑے امام بخاری کے استاد نال حدیثاں بھی بیان کرتے تھے نال سناریاں کا کام کرتے ہیں اور چھوٹی جتنی ہتھوڑی پکی ہوئی جان کا مسالہ مشہور نے کہ 100 سجاد میں ایک لوا آتی ہے 100 کو چھوٹی جتنی ہتھوڑی نکی نکی ٹپ 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 لگائی ہوئی اور سونے چاندی کی داغ کو لمبیا چوڑیا کرنے واسطے اور ٹپ ٹپ لگائی ہوئی اپنا کام کر رہے ہیں ادھر مسجد جو آواز آئی اللہ اکبر اوتھی ہتھوڑی تھلے سٹ دیتی دکان بند کی تھی کہ مسجد وال چلے گئے کوئی گاہک بیٹھا ہوا سی کہنے لگا او میاں صاحب مقدس صاحب اجے 15-20 منٹ کے بعد کھڑی ہون اندر موجود نے 2 منٹ کا کام رہ گیا سی تو وہ کہا دیتے میرے فارغ کرتے میں جاتا اسی بات میں چلے نماز پڑھنے واسطے کہ 20 منٹ میں نماز اندر اسی کھلے دکان بند کر دیتی کہنے لگے ہوں اللہ کی آواز آ گئی ہوں اللہ کی آواز آ گئی اللہ اکبر اگر ہوں بھی میں ہتھوڑی چلاتا رہتا کام کرتا رہتا تو خدشہ سے کہ میری روزی حرام نہیں نہ ہو جائے میں نہیں چاہتا کہ میں حرام روزی کھاواں کہ جب اذان ہو گئی اس وقت اللہ کا ہے اللہ نے بلایا ہے اگر اللہ کی بات سنا گا اللہ کے حکمات پہ عمل کرا گا تو میری روزی حلال بھی ہوئے گی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے نیاز کا نے اللہ کا قرآن پڑھے اقتدار کے اندر فرمایا کل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ فرمایا میرے پیارے نبی جی قرآن دیا تلاوت کثرت نال کریا کرو نال نماز بھی قائم کریا کرو اپنی صلات نماز کا قیام کرو نماز قائم کرو کیوں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز ایسی عظیم عبادت ہے جڑا بندہ نمازی ہوئے گا وہ بے حیائی کو بچ کے رہے گا جڑا بندہ نماز پڑھنے والا ہوئے گا وہ نافرمانیاں سے کمر کو مقبول رہے گا ہر وقت انہیں کی کا شوق لگا رہے گا نماز ایسی عبادت ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر لیکن لوگوں افسوس کی بات یہ ہے کسی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں میں اپنے آپ کو دیکھا کسی اپنے گریبان اندر جھانک کے دیکھو اسی نمازاں بھی پڑھنے ہیں اسی گانے بھی سنی جانے ہیں مسجد اندر آ کے نماز پڑھ رہی دکان پہ جا کے گانے دیکھ رہے مسجد اندر آ کے قرآن پڑھ لیا دکان پہ یا گھر اندر جا کے بے حیائیاں دیکھنیاں شروع کر دیتیاں پھر کیا ہویا قرآن سے کہتا ہے کہ نماز بے حیائی کو روک دیے لیکن ساری نماز کیوں نہیں سب بے حیائی کو روک دی معلوم ہوتا ہے کہ ساری نماز ایسی نماز نہیں رہ گئی ساری نمازاں پر گمیاں بڑیاں نے ساری نمازاں پر خامیاں بڑیاں نے اگر صحیح طریقے نال نماز پڑھی ہوتی جنہیں اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے اگر ویسے نماز پڑھی ہوتی تو یقیناً ایسی نماز گناہ کو روک دیے ایسی نماز بے حیائیاں کو روک دیے ایک بندہ اللہ والا تاریخ اسلام ادھورا تذکرہ موجود ایسا بھی ایک بندہ جڑا کہتا کہ اللہ کا میرے پہ کتنا احسان ہے کہ جب میں نماز پڑھنا وا میرے ذہن اندر ایک کیفیت ہوتی ہے میرے دماغ اندر میرے سامنے ایک خیال ہو جائے کہ میرے سامنے رب کی ذات موجود ہے نماز اندر ایک تصور ہو جائے نماز پڑھے میرے سامنے رب میرے سامنے اللہ کی ذات ہے جب ایسا تصور پیدا ہو جائے کہ میرے سامنے اللہ کی ذات ہے پھر بندہ نماز اندر خیالات کسی دوسرے پاسے نہیں بڑھے گا اتنے معمولی کونسلر کے سامنے بندہ گیا ہوگی یا ایم پی اے یا ایم ایل اے کے سامنے یا کسی علاقہ مجسٹریٹ یا تھانے دار کے سامنے مجھے جناب مستقبل بیٹھا ہوئے اسے بندہ کان بھی نہیں کھلتا اسے بندہ سر بھی نہیں کھلتا کسی پاسے دھیان نہیں کرنا ہے مطلب ہو کے بیٹھنے کا نام ہے افسر کے سامنے بیٹھا بڑا نگاہ جھلا دے کہ دنیا کے چار افسر ہوں گے
وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اسی نماز پڑھ رہے ہوتے سارے خیالات مقام والے پاسے ہوندے نے، ساڈیاں سوچاں اپنے کاروبار تے مگن ہوندیاں نے، کیڑے بولے بولی سلام کیڑے تے دوڑ لگائیے تے خدا کے دکان کریے۔ ساری نماز کی کیفیت یہ ہے۔ اللہ والا کہتا ہے کہ میں نماز پڑھدا ہاں، میری کیفیت یہ ہوندی ہے کہ ذہن کا تصور ہوتا ہے کہ میرے سامنے اللہ کی ذات ہے اور میرے پیچھے موت کھڑی ہے، میرے پیچھے موت کھڑی ہے، میرے دائیں سائڈ تے جنت ہے، بائیں سائڈ تے جہنم ہے۔ بس پتہ نہیں کیڑے میرے موت میں قابو کر لے، میں سجدے پاسے جاواں کہ کھبے پاسے جاواں، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر، کسی نے پوچھا ہو جا بندیا کتنا قرضہ ہو گیا اس کیفیت نال نماز پڑھنے نوں؟ کہہ لگے الحمدللہ 40 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے۔ تو حدیث مبارکہ بھی بڑی مشہور حدیث کہ وہ حدیث جبریل کیا جاتا ہے۔ جبریل امین آئے سے انسانی شکل کے اندر حضور کے سامنے آ کے دوزخ کو گوڈے باندھے ہو کے گوڈے ٹیک کے بیٹھ کے اور آ کے کئی سوال کیتے کہ دسو اسلام کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے اور قیامت کب آئے گی، ان کی علامات کیا ہیں۔ اس حدیث کے اندر ایک سوال جبریل امین نے آ کے یہ بھی کیتا سی کہ مل انسان، دسو احسان کیا چیز ہے، انسان نیکی احسان کیا چیز ہے۔ اللہ نے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، ماشاءاللہ دنیا کی گرمی سے اللہ نے اپنی ہوا چلا دی۔ اللہ ہمیشہ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے، اللہ اس رحمت والی بارش، اللہ رحمت کی بارش منظور فرمائے، اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے۔ بات میں کل کر رہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ، وہ جبریل کو آپ نے جواب دیتا کہ احسان یہ چیز ہے کہ اللہ کی عبادت اس انداز نال کر کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، انکا تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو ایسی کیفیت ہو جائے، پھر اخلاص کی انتہا ہو جائے گی، پھر جب تک سوئی کی انتہا ہو جائے گی، جب تصور ہوگے کہ میرے سامنے اللہ کی ذات۔ اگر یہ تصور پیدا نہیں ہو رہا تو کم از کم ایک تصور سے ضرور پیدا کر، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر تو نہیں دیکھ رہا تو اللہ کے تینوں دیکھ رہا ہے، اللہ کے تینوں دیکھ رہا ہے۔ اتنے جناب سی سی ٹی وی کیمرے جگہ جگہ پہ لگے ہوئے، بندہ بڑا محتاط رہتا ہے کہ وہ لکھا بھی ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ آپ بندہ محتاط رہتا ہے کہ کتنے میں جناب غلط کام کرتا ہے کیمرے کے اندر آ نہ جاواں۔ کہ اللہ کو کہنا مخفی ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ کو تے ذرہ بھی مخفی نہیں ہے، اللہ کو کہ چھپ سکتے ہو، اللہ کو کہ روک سکتے ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ بات دور نکل گئی، میں اس کا ایسا نماز کی بات ہو رہی تھی کہ نماز کیسی اہمیت والی عبادت ہے۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ نماز برائی کو روک دیے، نماز بے حیائی کو روک دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیارا دور خلافت، انہاں دے دور کے اندر ایک نوجوان لڑکا ایک لڑکی اوپر فریفتہ ہو جاتا ہے، اس لڑکی کو برائی میں دعوت دیتا ہے کہ اللہ والی سیما نیک اور اچھی، یہ کہتی ہے ہاں میں تیری دعوت ضرور قبول کراں گی، لیکن میری بھی شرط یہ ہے کہ حضرت عمر کے پیچھے جا کے 40 دن مسلسل فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ 41 روز آئی، میں تیری بات مان لواں گی۔ میرے جناب حضرت عمر کے پیچھے جا کے نماز پڑھنے لگ گیا۔ حضرت عمر جتنا دیکھ کے شیطان کی راہ چھڑ جاتا سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی دقت بھرے انداز نال جدوں قرآن پڑھتے سن، قرآن دیا تلاوت کرتے، ایسی دقت داری ہوندی حضرت عمر بھی روئی جاندے، انہاں دے سامعین بھی مقتدیاں کھاں تو میاں سکندے ہوندے۔ بس اسی طرح 40 روز گزر گئے، 41واں دن ہویا، جناب گزر گیا، نماز واسطے جا رہا ہے، اللہ والی ایک لڑکی کہتی او میاں
اج 41واں دن دینا کدے تو اپنی بات بھول گئی ہے یہ کہتا ہے اللہ والی جا چلی جا میں عمر کو قرآن سن کے آیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اللہ کا حکم دیا ہے کہ مومنوں چاہیے نگاہ جھکا کے رکھا کر وَلْيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ حفاظت کریں جا چلی جا میں اللہ کا نیک بندہ بن گیا حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھنے کی برکت دے نال اللہ نے ایسا انقلاب پیدا کر دیتا ہے حضرت عمر تک بات پہنچی حضرت عمر فرمان لگے واقعہ اللہ نے قرآن نے سچ فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز برائی کو روک دیے نماز بے حیائی کو روک دیے اور لوگوں ایسی نماز پڑھیے کہ گناہ کو توبہ طائب ہو جائیے ایسی نماز پڑھیے کہ اللہ کے قریب ہو جائیے اللہ کی جنت کے قریب ہو جائیے اللہ کی جہنم کو دور ہو جائیے اللہ اکبر جہنم کی بات آئیے نا اور لوگوں نماز کے حوالے دے نال اللہ کے قرآن میں چوہے بھی بات درج کرا کہ جہنمی جہنم دے اندر سڑے جہنمی جہنم دے اندر آہوں پکار کر رہے ہوں گے جنتی لوگ سوال کریں گے کہ سادہ کا پر وہ لوگوں تسی جہنم اندر کیوں جہنم کے اندر آہو پکار تسی کیوں کر رہے ہو یہ فوراً جواب دیں گے اللہ نے قرآن نے بیان فرمایا قالوا لم نکو من المصلین اسی دنیا میں نمازاں نساں پڑھیا کرتے اذان دی آواز آتی سی اپنے کما کر لگے رہے نماز کی فکر کوئی نہ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین اسی مسکیناں کو کھانا نساں کھلایا کرتے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اسی کھیل کود کر لگے رہے اپنے تماشیاں کے اندر لگے رہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اسی قیامت کا انکار کرتے ساں جناب دی دنیا چنگی کون ہونے واسطے جنت جناب اے جگ مٹھا اگلا کتنے مٹھا بس نہ دنیا کما لو کوئی قیامت آئے گی کی ہو جائے گا کوئی گل نہیں اے مولویاں دی امودیاں گلاں نے اللہ اکبر وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ حتیٰ کہ سانو موت آ گئی اسی اللہ کو چلے گئے ان سانو یقین آ گیا ہے واقعی موت سچ کہندے سن اللہ کا قرآن سچ کہندا سی اللہ کے نبی دے فرمان سچے سن اسی غفلت دے اندر رہے اسی ہمیں کھیل تماشیاں دے اندر لگے رہے اللہ اکبر لوگوں سنو میرے بھائیو وقت کی قدر کریے نماز پڑھیے اللہ کے جھکیا کریے وہ بھی کوئی بندہ ہے جڑا جھکتا نہیں ہے وہ کہنا بندہ ہے بندے کا مطلب سمجھو کبھی بندہ کہتے کتوں نے بندہ کہتے بندگی کرنے والے ہیں جڑا اللہ دے کے جھکن والا وہ بندہ ہے جڑا نہ جھکے وہ کہتا بندہ ہے تو مولوی صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی یعنی جیڑا بندگی کرے ہوتے بندہ ہے جیڑا بندگی کرے ہوتے بندہ ہے نہیں تے بورا گندہ گندا ہے بڑا گندا تے بڑا مندا ہے آیا زمین رب دی تڑپانے نو اللہ دے دیدار دیوانے نو
پادے خیر ملک مستانے جڑا بندگی کرے وہی بندہ ہے، ورنہ وہ زمین تے بوجھ تے بوجھ تے بوجھ۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا نا کہ انتم الثقلان، اے زمین کے اوپر بوجھ بننے والے ہو، تہاڈا زمین تے کی کام ہے؟ جڑا اللہ کی نافرمانی کرے او دا جین دا کی حق ہے؟ ان تے زمین تے ایک بس بوجھ ڈالیا ہوا، زمین والیاں تے بوجھ بنیا ہوا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ نے ارشاد فرمائی۔ اور اگلی بات سنیا جائے پیارے پیغمبر کی حدیث اس طرح، یہ بات سن کے تڑپ جایا جائے، اور وہ لوگ جڑے نمازوں میں غفلت کرنے والے، اللہ کرے کہ میری محنت رب لے آئے، جناب بے نمازی ایک بندہ بھی اگر نمازی بن گیا تو انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرما کے نجات کا ذریعہ سبب بنا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بے نماز جڑا نماز کوتاہی کرنے والا، غفلت کرنے والا، نماز کو دور رہنے والا، فرمایا کہ قیامت والا دن ہوئے گا کہ فرعون دے نال ہوئے گا۔ اللہ، فرعون دے نال جانتے ہو فرعون کہتا سبحان ربکم الاعلی، میں تہاڈا بڑا رب ہاں۔ اللہ کا نام فرمان پہ باقی قیامت والا دن ہوئے گا، جب لوگ والے فرعون رون کے رون کے گزر رہے ہوں گے۔ قیامت والا دن ہوئے گا، بے نماز بندہ فرعون کے نال اٹھایا جائے گا۔ نال آپ نے فرمایا قارون کے نال، حامان کے نال اور ابی بن خلف کے نال، یہ چار بندیاں نے آپ نے نام لے، فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف، ان چاروں کے نال بے نماز بندے کو اٹھایا جائے گا۔ یہ بات ہے کہ تفسیر اندر میرے شاید نے بات ارشاد فرمائی، سب سے پہلے آپ بتائیں کہ جڑا بندہ یہ نماز کیوں نہ اٹھایا جائے گا، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے؟ کہ اگر وہ دی نماز نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ وقت کا حکمران ہے، بادشاہ ہے، ہو کے نماز نہیں پڑھتا، بادشاہ ہو کے نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے ایسا بے ایمان حکمران اور بادشاہ حکمران وقت فرعون پر اٹھایا جائے گا، کیونکہ فرعون کی حالت میں ہوتا ہے، وہ بھی اکڑیا ہوا۔ اللہ ایسے بے ایمان حکمران کا انجام فرعون نال فرمان دے۔ اور اگر وہ وزیر ہے کسی کا اور وہ ماتحت ہے، ماتحت ہونے کی وجہ تو نماز غفلت کرتا ہے، سستی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ دا انجام حامان نال کیتا جائے گا، کیونکہ حامان یہ فرعون کا وزیر سی، فرعون کے ماتحت سی۔ اللہ پاک وہ دا انجام حامان نال کریں گے۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ قارون کے نال اگر کسی کی دولت، کسی کا روپیہ بھی پیسہ کو نماز کو دور کرتا ہے، ہر وقت دا دولت کی دیر اتنی زیادہ ہے کہنا کہ میرے کو تو صرف ٹھکر کا ٹائم نہیں، کئی کہنے سارے کو روٹی کھان کا ٹائم نہیں، کئی ظالم اتنی بڑی بات کر رہے کہ سارے کو تو گھر کا ٹائم نہیں، لیکن بھائیو جو تم آ گیا نا، آنے والا ان کے کبھی خالی نہیں جانا، کبھی اللہ کے حکم کو بغیر نہیں کبھی آیا لے کے جاتا ہے۔ آج کل دیکھ تو کثرت الگ بات ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کدھر نمبر آ رہی ہے کہ کتنے جا رہے ہیں۔ بہرحال ایسا بے ایمان، پیسے والا، دولتا والا کے انجام قارون کے نال ہوئے گا۔ قارون کو پیسہ بہت زیادہ، دولتا بہت زیادہ ہے، اور اللہ کریم نے ایسا انجام فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ قیامت تک واسطے دھنستا جائے گا، ہر روز اتنا دھنستا ہے اور قیامت تک دھنستا چلا، خدا خزانہ بھی دھنسایا چلا جا رہا ہے۔ ایسا اللہ کا نافرمان قارون ایسے بے ایمان کے نال بے نماز کا انجام فرمائے گا۔ یہ حدیث میں پیارے پیغمبر نے اس گیا۔ اور چوتھی بات آپ نے ساتھ فرمائی کہ بے نماز بندہ ابی بن خلف نال اٹھایا جائے گا۔ ابی بن خلف کون سی؟ اس مکے کا ایک بہت بڑا سردار سی، کبیرہ بے ایمان، ایسا ظالم سی۔ مسلمانوں سننا ذرا، انہیں ایک گھوڑا خریدیا، سواری خریدی اس نیت پہ کہ میں اس گھوڑے اوپر سوار ہو کے پیارے پیغمبر کو قتل کرنا ہے۔
ایسی گندی نیت سے سواری خریدی. کئی جناب ماشاءاللہ موٹر سائیکل خریدتے ہیں اس نیت سے کہ یار مسجد بنا دور ہے تو نماز وہاں سے جایا کرے گا نماز سے پہنچا گا. بڑی اچھی نیت ہے, اللہ پاک کو ثواب عطا فرمائے گا. کئی اس نیت سے سواری خریدتے ہیں کہ جناب میں نہ جمعے واسطے مسجد بڑی دور ہے فلاں جگہ جمعہ پڑھنے جایا کراں گا. اپنی اپنی نیت ہے اور ہر بندے کو کی نیت کے مطابق یہ اجر سے ثواب مل جائے. انہیں سواری خریدی سی اس نیت سے کہ میں اس سواری پر سوار ہو کے محمد کو قتل کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر روز سواری میں اپنے گھوڑے کو گھوڑا کھلاتا پلاتا بڑی بڑی ایک دفعہ کرتا چنگا چھپا کر لیا, چنگا موٹا تازہ صحت مند گھوڑا بنا لیا اپنا, اور جناب تلوار کو تیز کرتا رہتا, تلوار تیز کرتا رہتا. بہت ہی میدان پر آیا, تلوار تیز تیزی ہوئی اور جناب زہر کی 5 چڑھائی ہوئی کہ بس اشارہ ہی ہوئے تو محمد کا خاتمہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دونوں جناب تلوار لہراتا آ جائے کہ آج میں محمد کو نہیں چھڑنا, آج میں محمد کو نہیں چھڑنا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے, پریشان ہو گئے. اللہ نے نبی جی وہی دن صدف آ رہا ہے اور دیکھو تلوار لہراتا آ رہا ہے. بڑا بہادر اور بڑا ہی جنگجو قسم کا بندہ سی کہ اس دور اگر اس میں زبان پہنایا جاتا سی اور 50-100 بندے پلے ہی نہیں پڑنا تھا, ایسا بندہ سی. یا نبی بھائی کی طرف تمہارے بعد آ رہے ہیں, لیکن سچے سے قربان جہاں پہ آئے پیغمبر کی مسکراہٹ کو آپ مسکرائے. آپ مسکرا کے فرمان ہے کہ صحابیوں پریشان نہ ہو, ایک بھی تو نہیں مارے گا انشاءاللہ میں تمہارا گا, ایک بھی تو نہیں مارے گا انہوں میں مارا گا. صحابہ حیران ہو گئے. بہرحال ابی بن خلف قریب آیا, پیارے پیغمبر نے تلوار ایک وار کیتا دیوا اپنے دفاع واسطے دے وقت تلوار کا وار کیتا تے گردن دے قریب ہلکا جے خراش آئی, ہم شریر کی لگی, ہلکا جے نشان آیا اور صحیح ہلکی تھی. اے جناب تکلیف نال کرانا شروع کر دیتا, ہائے 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 شروع کر دیتی. پورا بہت کا میدان سر پہ چک لیا, اتنا نہ گولا مار رہا ہے. لوگ کہنے لگے تھے جڑے ساتھی آئے ہوئے کوئی ہو گئی کچھ شرم کاری یار بغیرتا کی کر رہے ہیں, بیٹا بڑا جوان ہو کے ہلکی جی تے چلیٹ لگی ہے تے جناب سر تو پچھے کا سوال اپنے کی تو اتنا رولا پایا ہوا ہے, کی ہویا عمری کا زخم آیا ہے نا. اس کتے تے لوکاں دے بازو کٹے گئے نے, لتاں کٹیاں گئی, اتنا نہیں کرا رہے جتنا تو رولا پایا ہویا. یا کر کو شرم کر لو اپنے ڈھانڈ دیا. کہتا تانوں نہیں پتا تم کی تکلیف ہو رہی ہے, اللہ کی قسم اگر میری تکلیف کو میری درد کو پورے مکے والے تے تقسیم کر دیا جائے سارے درد کا ویسے ہی مر جان, اتنی وہ تکلیف ہو رہی ہے. سارے کہتا دوسری گل یہ ہے میں محمد کا کلمہ سے نہیں پڑھیا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن انہوں کی زبان پہ یقین ہے کہ میری گل کرتا ہے کبھی جھوٹی نہیں ہوتی, کبھی غلط گل نہیں کرتا. انہیں کہا سی کہ میں انہوں مارا گا, اگر میرے تلوار کا ایک نشان لگا ہے نا, اگر نشان نہ بھی لگتا خالی اشارہ کرتا میرے بعد میں نے ویسے بن جانا تھا. بس ویسے ہی جب اس تکلیف نال کہ جہنم واصل ہو گیا بھائی اتنے غلط ہے. جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا بے نماز بندہ اللہ کو کا انجام کس بے ایمان نال فرمائے گا. تم دسو کہ کیا تسی صدیقہ کا روکنا چاہتے ہو, صحابہ کا روکنا چاہتے ہو کہ یہ مجھے کمینیاں بے ایمان روکنا چاہتے ہو. اللہ کے دعا کریے اللہ سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے. آمین کہو. اللہ پاک نماز پڑھن دی اللہ نیکا نال ساڈا ساتھ فرمائے. اللہ کے قرآن نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. میں جڑا بندہ اللہ کے رسول دی بات مانتا ہے اللہ کو نبیوں کا ساتھ عطا فرمائے گا, صدیقہ کا, شہیدہ کا, صالحین کا ساتھ ملے گا. اللہ کرے اللہ سب انہاں کا ساتھ عطا فرمائے. اللہ سب انہاں بے ایمانہ ابو جہل فرعون کے ساتھ کو محفوظ فرمائے.
آمین کہو میرے بھائیو، اللہ ساڈا انجام نیکا نال فرمائے، اللہ ساڈا حشر نیکا نال فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا نماز کی بات ہو رہی ہے نا، جڑا بندہ دنیا سے نماز پڑھنے والا، اللہ کے جھکنے والا، قیامت والا دن ہوئے گا، اوتھے نکھیرے ہو جائیں گے، اوتھے ہر بندہ سامنے واضح ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا بندہ نیک کتنا سی تے بد کتنا سی۔ محشر کا میدان لگا ہوئے گا، اللہ کریم اپنی پنڈلی کو کپڑا پیچھے ہٹا کے، اپنی پنڈلی ظاہر کروا کے اللہ فرمان گے آؤ لوگوں مینوں سجدہ کرو، آؤ لوگوں مینوں سجدہ کرو۔ اللہ کا اعلان سن کے لوگ دوڑ پائیں گے، اللہ کے آگے سجدے پر بیٹھ جائیں گے، لیکن وہ نماز کو دور رہنے والا اللہ کریم انہوں قیامت والے دن اپنے سامنے جھکن کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ جھکن کی اللہ انہوں کی بھیڑ کی ہڈی رکھی میں سریعہ ہو جاتا ہے نا، یہ جھک نہیں سکتے ہیں۔ فلا یستطیعون، اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا فلا یستطیعون، انہاں کی طاقت ہی ختم ہو جائے گی جھکن کی، پتہ لگ جائے گا کہ یہ جڑے دنیا تے جھکتے سن اللہ جائے گے اج بھی جھکے ہوئے، جڑے دنیا تے دور رہتے سن سجدہ کرو، اج اتنے بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرو دور رہنے والے۔ بہرحال یہ لوگوں جو عمل دنیا تے کرو گے، دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، آج جیسے عمل کرو گے اللہ ویسی جزا اور سزا ہمیں نصیب کرے گا۔ نیک عمل کریے، نیکی کمائیے۔ بہرحال میں عرض کرے نماز بڑی اہم عبادت ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ زیادہ پریشان ہوندے، دل کا پریشانی آئی ہوندی، فکر آیا ہوتا کہ غم آیا ہوتا، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت بلال کو فرماتے بلال جلدی کھڑا ہوئے نا، اذان پڑھ، ارکنا یا بلال، بلال کو اذان پڑھے گا، نماز اسی پڑھا کے ساڑھے دل کو سکون آ جائے گا۔ اللہ کے نبی کا سکون نماز کے اندر، کہ مومنہ کا سکون بھی نماز کے اندر۔ جس بندے کو نماز پڑھ کے سکون ملتا ہے سمجھے کہ میں پکا ایمان والا، جنہوں نماز پڑھ کے بے قراری لگی رہے، بے چینی لگی رہے، وہ دے ایمان پر کمی ہے، وہ دے ایمان پر خلل ہے۔ بہرحال مسلمانوں، پیارے پیغمبر کا ایک بڑا مشہور فرمان میرے سامنے آیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزاں نال مینوں بڑا پیار ہے، تین چیزاں نال مینوں بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا اتیبو، مینوں خوشبو نال بڑا پیار ہے۔ خوشبو کوئی بندہ عطیہ کرے، تحفہ دے تے بندہ نہ کرے خوشبو دا تحفہ لین تو، خوشبو نال مینوں بڑی محبت۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی والنساء، مینوں عورتاں نال بڑا پیار ہے۔ کیوں کہ دورے جاہلیت دے اندر انہاں تے ظلم بڑے ہوندے سن، انہاں نال انصافیاں بڑیاں ہوندیاں سن۔ اسلام نے آ کے عورت دے حقوق دلائے، اس واسطے مینوں عورتاں نال بڑی محبت ہے۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ نے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک بنائی ہے، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ایسا ہوتا اپنے گھر اندر موجود نے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں حضرت ساڈے نال کوئی بات کر رہے ہوندے، کوئی گفتگو کر رہے ہوندے، ادھروں قریبی مسجد پیچھوں حضرت بلال دی اذان دی آواز آتی، اللہ دے نبی اوتھے ہی بات ادھوری چھڑ کے مسجد وال چلنا شروع ہو جاتے۔ اما جی عرض کرتی اللہ کے نبی جی بات مکمل کر لو۔ آپ فرماتے ہن تیرے نال گل نہیں، ہن رب نال گل کر لئیے، ہن رب نال گل کرنی آسان ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، نماز برائی کو روک دیے۔ آخری بات عرض کرا، وقت کافی ہو گیا۔ نماز کی وجہ تو اللہ بڑیاں بڑیاں
پریشانیاں دور کر دیتے ہیں. غزوہ بدر کا موقع آیا نا, اللہ دے پیارے پیغمبر دیکھ رہے نے میرے صحابہ 313 نے, ادھر 1000 دا لشکر ہے, اللہ کی بنے گا, ساڈے کول اسلحہ بھی تھوڑا, ساڈے کول فوجی بھی تھوڑے, سواریاں بھی تھوڑیاں نے, انہاں 1000 نال ساڈا کیویں مقابلہ ہوئے گا. اللہ دے پیارے پیغمبر نے اوتھے نماز شروع فرمائی, بدر دے میدان دے اندر نماز پڑھن لگ گئے اور سجدے دی حالت دے اندر اللہ دے نبی رو رو کے ایک جملہ پڑھی جا رہے نے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم. بس یہ مٹ کر ہی جا رہے نے. حضرت ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ دے نبی جی اپنا سر سجدے چک لو, او دیکھو اللہ دی مدد آ گئی. اللہ نے اپنے فرشتے نازل فرمائے, اللہ نے 1000 دوسرے مقام پہ فرمایا, 3000 تیسرے مقام پہ فرمایا, اللہ نے 5000 فرشتہ نازل فرمایا. نماز کی بڑیاں حقیقتاں, نماز پڑھ کے اللہ کو دعا کریا کرو, اللہ پاک مشکلات دور فرماندا ہے, اللہ پاک قسمت تے غلبہ عطا فرماندا ہے, اللہ پاک پریشانیاں دور فرماندے نے. اللہ پاک سب کو نمازی بنائے, اللہ پاک سب کو نمازی بنائے. آپ ان کی بھولی ہوئی قدمیں کہ اللہ بنائے نہ دے, اللہ سب کو پکا سچا نمازی بنائے. اللہ سے دلوں کرے کہ تیرے تگے دعا کرتے ہیں, اللہ اپنی رحمت نال سانو اس نیکی کو محروم نہ فرمایا تھا. اللہ سانو نیک بختاں دا شامل فرما, اللہ بد بختاں دا سانو شامل نہ فرمانا, کیونکہ جڑا اللہ کے جھکدا ہے وہ نیک بخت ہے, وہ نیک بندہ ہے. جڑا اللہ کے نہیں جھکدا وہ دنیا تے بوجھ دے بوجھ دے بوجھ دے. اللہ پاک سانو اپنا نیک بندہ بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.